السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کا اصل نام خنوخ تھا اور ادریس آپ کا لقب تھا۔ یہ لقب آپ کو اس لیے ملا کیونکہ آپ بہت زیادہ علم حاصل کرتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ عربی زبان میں درس دینا اور پڑھانا ادریس کے لفظ سے منسوب ہے۔ آپ نے اپنی زندگی علم اور حکمت کی تعلیم میں گزاری۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم فن عطا کیا۔ آپ نے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور اس طرح علم کی روشنی پھیلائی۔ آپ نے بہت سے صحیفے لکھے جن میں اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا ذکر تھا۔ آپ نے ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بھی علم حاصل کیا۔ علم نجوم کے ابتدائی اصول آپ نے ہی وضع کیے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں نہ کہ معبود۔ آپ نے لوگوں کو ان چیزوں کی پوجا سے روکا اور اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اس زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ آپ نے بڑی محنت سے لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ نے انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی تلقین کی۔ آپ نے لوگوں کو نماز اور روزے کی اہمیت بتائی۔ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا بھی سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ آپ نے انہیں کپڑا بننا اور سینا سکھایا۔ آپ نے معاشرے میں بہت سی مفید چیزیں متعارف کروائیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند تھیں۔ آپ کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ میری عمر بڑھا دے تاکہ میں تیری زیادہ عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور آپ کو اوپر اٹھا لیا۔ وہاں آپ کی روح قبضہ کی گئی اور آپ کو جنت میں جگہ ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار صابرین میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ آپ نے ہر مشکل کا صبر سے سامنا کیا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل ہے۔ آپ نے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھو۔ آپ کی تعلیمات معاشرتی انصاف اور برابری پر مبنی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی اہمیت بتائی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس میں سے ضرورت مندوں کا حق ادا کرنا تمہارا فرض ہے۔ آپ نے اپنی قوم میں امن اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ آپ نے لوگوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا۔ آپ نے انہیں بھائی چارے اور اتحاد کی تلقین کی۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم ایک متحد اور مضبوط معاشرہ بنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت بہت متواضع تھی۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود آپ میں تکبر کا شعبہ تک نہیں تھا۔ آپ لوگوں سے محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ کی سادگی اور عاجزی قابل تقلید ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ آپ نے انہیں موت اور حساب کتاب کی یاد دلائی۔ آپ نے کہا کہ جو نیک عمل کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے کام کرے گا اسے جہنم کا عذاب ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے۔
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق اور نبی کہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ صدیق کا مطلب ہے سچا اور راستہ باز۔ آپ کی ساری زندگی سچائی اور راستی کی مثال تھی۔ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انصاف کرنا اور ہمیشہ سچ بولنا، یہ وہ اوصاف ہیں جو ہر مسلمان میں ہونے چاہیے۔ آپ کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی روشنی سے ہی انسان ترقی کرتا ہے۔ آپ نے لکھنا پڑھنا سکھا کر انسانیت کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ آج ہم جو کچھ لکھ اور پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد انہی انبیاء نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو عزت و اکرام سے نوازا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا انجام ہے۔ جو اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے اللہ اسے ضرور اجر دیتا ہے۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، علم حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کی خدمت کریں اور ہمیشہ صداقت کا دامن تھامے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں علم اور عمل کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔